إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله
ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله وأحب إليه من العمل فأكثروا فيهن من التحليل والتكبير والتحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افضل ایام الدنیا ایام العشر. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، عزت اور ذلت کا مالک اللہ احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت، فوقیت، برتری اور بلند مقام عطا فرمایا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے تمام امتوں میں سے امت محمدیہ کو تمام انبیاء میں امام الانبیاء کو تمام منزل من اللہ کتابوں میں قرآن کریم کو فضیلت، فوقیت، برتری عطا فرمائی، بعینہ ہی اللہ جل شانہ نے مہینوں میں سے رمضان کو، دنوں میں سے جمعۃ المبارک کے دن کو، راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات کو دیگر سے فوقیت عطا فرمائی۔ بعینہ ہی اللہ جل شانہ نے پورے سال کے ایام میں، دنوں میں سے عشرہ ذوالحجہ کے ایام کو، یعنی ذوالحجہ مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پورے سال کے ایام میں سے افضل، فوقیت، برتری اور بلند مقام عطا فرمایا۔ پورے سال کے عام ایام میں کسی نیکی کا اتنا اجر نہیں کہ جتنا کسی نیک عمل کا اجر ان ذوالحجہ مہینے کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ نصوص کی روشنی میں یہ ذوالحجہ مہینے کے ابتدائی 10 دن اجر و ثواب کے لحاظ سے رمضان کے آخری عشرے کے ایام سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب سے لحاظ سے محبوب سمجھے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہماری صحت و عافیت کے دوران اللہ یہ ایام لا رہے ہیں، لہذا ہمیں ان ایام کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ان کو یہ فضیلت کیوں دی، اس کا حقیقی علم تو اللہ احکم الحاکمین ہی جانتے ہیں، مگر جو اسلاف نے اپنے علم کے مطابق بات کہی ہے، چونکہ تمام عبادات ان ایام میں جمع ہو جاتی ہیں، عام ایام میں باقی عبادات تو کی جا سکتی ہے، مگر حج جیسی فرضی عبادت وہ صرف ان دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو حج کے ساتھ ملنے سے
تمام عبادات ان دنوں میں مشروع قرار دی گئی ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو اجر و ثواب کے لحاظ سے پورے سال کے دنوں سے ممتاز اور بلند عطا فرمائی۔ خود نبی کریم علیہ السلام ان دنوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی ان دنوں میں کثرت کے ساتھ نفلی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ تو فرضی عبادات ہیں اور کچھ ان دنوں میں خاص نبی کریم علیہ السلام کی سنت، جن کا نبی کریم علیہ السلام اپنی زندگی میں ان ایام کو کیا کرتے تھے، اور ان کے کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب بھی نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اور ان ایام میں وہ خصوصی اعمال جو نبی کریم علیہ السلام کیا بھی کرتے تھے اور ہمیں بھی تلقین اور تائید فرمائی ہے، ان میں سر فہرست 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ ان ابتدائی 10 دنوں میں سے 9 تاریخ کا نفلی روزہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے گمان رکھتا ہوں کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، اللہ احکم الحاکمین اس کے ایک 9 ذی الحجہ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے۔ اور اسی طرح 10 ذی الحجہ سنت ابراہیم پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرنا مشروع قرار دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان 10 دنوں کے مسنون اعمال میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 4 کام کبھی نہیں ترک نہیں کیے، کبھی نہیں چھوڑے۔ ان میں سے ایک 10 محرم کا روزہ ہے، دوسرا عمل نماز فجر کی سنتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی، سفر و حضر میں پڑھا کرتے تھے۔ اور تیسرا عمل ایام 20 کے روزے کہ اسلامی 13، 14 اور 15 تاریخ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اور چوتھا عمل فرمایا یہ ذو الحجہ مہینے کے ابتدائی عشرے کے روزے کہ ان 9 دنوں میں 9 ذی الحجہ تک نبی کریم علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، آپ نے کبھی نفلی روزے ان دنوں میں نہیں چھوڑے۔ تو لہذا اگر اللہ توفیق دے تو 9 کے 9 روزے رکھے، یا کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ تو ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ اور اس میں ایک علمی اختلاف بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ بعض احادیث میں اس روزے کو عرفہ کے دن کے ساتھ بھی خاص کیا گیا، مگر چاند کے اعتبار سے یوم عرفہ جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں وہ ہمارے 9 سے ایک دن قبل ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بعض علماء یہ بات کہتی ہیں کہ یوم عرفہ کی فضیلت کو بھی پانے کے لیے اگر 8 اور 9 یعنی جس دن سعودی عرب میں 9 ہوگی اس دن بھی روزہ رکھیں، اور جس دن اگلے دن ہمارے ہاں بھی 9 ہوگی اس دن کا بھی روزہ رکھ لیں۔ تو اس سے ہمیں
2 سال کے گناہوں والی معافی والی فضیلت بھی مل جاتی ہے۔ اور عرفہ کے دن کہ جس دن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، جہنم سے آزادی کی سیل لگ جاتی ہے جس دن حاجی عرفات میں جمع ہو کے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ لہذا ان فضیلتوں کو پانے کے لیے ہمیں 8 اور 9 دونوں دنوں کا نفلی روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر سنت کے مطابق 9 روزے رکھیں گے تو نفلی روزے کی فضیلت نبی کریم علیہ السلام نے، یہ تو عشرہ ہی ایسا ہے، یہ تو ایام، یہ دن ہی ایسے ہیں کہ ان دنوں میں اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا اجر کئی گنا دیتے ہیں۔ عام دنوں میں ایک نفلی روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نفلی روزہ رکھنے والوں کو جہنم سے 70 سال کی مسافت جتنا دور کر دیتے ہیں، صرف ایک عام سال کے دنوں کا روزہ۔ اور یہ ایام تو وہ ایام ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ کوئی عمل سال کے باقی ایام میں اللہ کو اتنا پسند نہیں ہوتا، محبوب نہیں ہوتا، اللہ اتنا اجر نہیں دیتے کہ جتنا ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل پر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ سائل نے سوال کیا، صحابہ پوچھتے ہیں قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول ان دنوں کی نیکی سے عام دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ والا عمل بھی زیادہ نہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ۔ صحیح بخاری کے الفاظ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے عمل سے صرف ایک ہی عمل اجر میں بڑھنے والا ہے عام دنوں کا، وہ یہ کہ کوئی انسان اپنا مال اور جان دونوں لے کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، اپنا مال بھی اپنی جان بھی دونوں اللہ کے راستے میں جو قربان کر دیتا ہے وہ ان دنوں کے نیک عمل سے اجر میں بڑھ جاتا ہے، اور باقی کوئی بھی نیک عمل جو ان دنوں میں کیا جاتا ہے عام دنوں میں کیا اتنا اجر نہیں ملتا۔ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ایام ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ اللہ نے جس نے ماہ و سال کی تعیین کی ہے، دنیا کے دنوں میں سے افضل ترین ایام دن یہ ذوالحجہ مہینے کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ دوسرے مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ من العمل، کہ اللہ کے ہاں ایام میں سے دنوں میں سے پسندیدہ عمل جن دنوں میں ہوتا ہے وہ یہی عشرہ ذوالحجہ کے ابتدائی دن ہیں، ذوالحجہ مہینے کے ابتدائی 10 دن ہی ہیں کہ جن دنوں کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لہذا جب اجر کے لحاظ سے اللہ کے ہاں یہ تمام ایام سے اعظم ہیں تو تم کثرت کے ساتھ ان میں ذکر اذکار کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ ذکریہ کلمات کثرت کے ساتھ ادا کرو۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر کمانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر کا موقع فراہم کرتے ہیں، تو ہمیں اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے جو مسنون اعمال ہمیں ملتے ہیں ان ایام میں، وہ کثرت کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ کرنے چاہیے۔ نفلی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم فرائض اللہ کا فرض مانتے ہوئے، حکم مانتے ہوئے ادا کرتے ہیں، اسی طرح جو نبی کریم علیہ السلام سے نفلی عبادات ثابت ہیں۔ اشراق کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل والی، جو ہم صرف رمضان میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، مگر یہ دن ایسے ہیں کہ ہمیں ان دنوں میں فرائض کے ساتھ ساتھ مسنون جو نفلی نمازی ہیں ان کا بھی ضرور جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ سمیٹ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق بخشے۔ اللہ نے صحت و عافیت میں اگر ہمیں یہ ایام دیے ہیں تو ہمیں ان سے بھرپور جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان ایام سے آغاز سے پہلے جو نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو ان ایام کے آغاز سے قبل متنبع کیا کرتے تھے، اور جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مگر جو طاقت نہیں رکھتے، ان کا قربانی کرنے کا ارادہ نہیں، اگر وہ بھی اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اجر سے محروم نہیں کرتا۔ ایک حسن درجے کی روایت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر وہ اس کا اہتمام کر لے گا، قربانی کی تو طاقت نہیں مگر قربانی کرنے والے جتنا اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ، اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، کیونکہ یہ چاند یکم سے پہلے نظر آتا ہے، دوسری عید کا چاند تو آخری رات جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، مگر یہ عید سے 10 روز قبل جو ہے، کیونکہ عید 10 تاریخ کو ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں متنبع رہنا چاہیے کہ چاند نظر آنے سے پہلے یہ کام کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم ذی الحجہ مہینے کا چاند دیکھو، یعنی چاند نظر آ جائے، اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کا، جس نے قربانی کرنی ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ۔ اب چاند نظر آ چکا، اب وہ اپنے بالوں سے، اپنے سر کے بال کٹوانے سے اور اپنے ناخن تراشنے سے رک جائے، جس نے قربانی کرنی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں قربانی کے مسائل میں آپ سن چکے ہیں کہ شرعی طور پر پورے گھرانے کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے، ایک ہی جانور یا ایک ہی حصہ پورے گھرانے کی طرف سے قربانی کافی ہے، وہ تمام گھرانے والوں کے لیے گھر کے سارے افراد کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو جس نے قربانی کرنی ہے، کیونکہ سارے گھر کے افراد اس میں شامل ہیں، ان تمام افراد کو حکم ہے کہ چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کر لینے تک وہ نہ جسم کے بال صاف کرے نہ ناخن تراشے۔ اور ابھی 3-4 ایام جو ہیں وہ باقی ہیں چاند نظر آنے میں، جس کو یہ ضرورت ہے وہ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے، منگل کے دن امکان ہے چاند نظر آنے کا، وہ اس سے قبل یہ کام کر لے، اور جس نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی اس کا اہتمام کرے۔ اگر وہ بھی چاند نظر آنے سے لے کر عید تک یہ کام نہ کرے گا، اس سے پہلے کر لے گا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے جتنا اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو لہٰذا اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اگر وہ پھر بھی یہ کام کرتے ہیں، یعنی جنہوں نے قربانی کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، مگر پھر بھی وہ عید کی تیاری کے لیے شیپ بناتے ہیں، کٹنگ کرواتے ہیں، تو جان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت ہے۔ پیغمبر نے جس کام سے روکا ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ اس پر ضرور جو ہے وہ بات پرس کریں گے۔ یہ صریح نافرمانی ہے۔ امر کے سیغے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرے، مگر پھر بھی جو کرے گا وہ سنت کی مخالفت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حکم عدولی ہوگی، جس پر گناہ بھی ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے ناراض بھی ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں خود بھی اور گھر کے تمام افراد کو بھی قبل از وقت متنبہ کر دینا چاہیے، اگر جس کو ضرورت ہے وہ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لے۔ اور اسی طرح چونکہ سال کے تمام ایام میں سے افضل عمل ان 10 دنوں کا عمل ہے، تو قربانی کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سے، احادیث سے جو وقت ملتا ہے وہ عید کی ادائیگی کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی شام مغرب تک ہے، مگر ان ایام کی فضیلت وہ صرف ایک عید کے دن مغرب سے پہلے پہلے تک ملتی ہے، کہ یہ عشرہ ذی الحجہ جو چاند نظر آنے سے شروع ہوگا وہ عید الاضحیٰ کے دن مغرب کے وقت ختم ہو جائے گا۔ اور یہ آپ سن چکے ہیں کہ ان دنوں کا، ان اوقات میں دن یا رات میں کیا ہوا عمل سال کے باقی ایام کے عمل سے اجر میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو بھائی قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ وہ اپنے جانور کو اسی عشرے میں قربان کریں، یعنی عید والے دن ہی مغرب سے پہلے جو ہے وہ جانور ذبح ہو جانا چاہیے، تاکہ ہمیں قربانی کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ثواب مل سکے۔ ہماری قربانی جو ہے وہ یہ عشرہ ذی الحجہ ہی میں ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے ہمیں جو ہے اجر سے نوازیں گی۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے جائز تو ہے، جیسے میں نے بتلایا 13 ذی الحجہ تک، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عید کے دن کے بارے میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ اللہ کے ہاں عمل کی پسندیدگی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب دن جو ہے وہ نحر کا دن، یعنی قربانی کا دن، عید کا دن ہے۔ ثم یوم القر، پھر فرمایا کہ عید کے بعد والا دن۔ اور عید ہی کے دن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کا جو سب سے محبوب عمل ہے، سب سے محبوب عمل، سب سے پسندیدہ عمل جو عید کے دن اللہ کے ہاں بندوں کا ہے، وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیشہ عید ہی کے دن قربانی کرتے تھے۔ جائز ہے 13 تک، جو ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ ایک دن اگلے دن دوسرا بھائی، تیسرے دن تیسرا بھائی، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے، اجر و ثواب کے لیے یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں عید ہی کے دن مغرب سے پہلے پہلے یہ کام کر لینا چاہیے۔ اور عید کے دن ہی اگر ہم قربانی کر لیں گے تو بعد میں ہمیں ویسے ثواب ملے گا جانور قربان کرنے کا، قربانی کا، اور عشرہ ذی الحجہ میں قربانی کرنے کا ہمیں دوسرے دن سے زیادہ جو ہے وہ اجر ثواب مل جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ثواب کے لیے دوسرے صحابہ سے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تو ہمیں بھی نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے بڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اجر ثواب جو ہے وہ کمانے کے لیے ایسا جو ہے وہ اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ لہذا یہ ایام جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صحت و عافیت میں لا رہے ہیں، یہ چاند نظر آنے سے لے کر عید کے دن مغرب تک، ان دنوں میں اجر و ثواب بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔
ان دنوں میں ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا ہے، صدقہ خیرات اور دیگر اللہ کی رضا والے کام جو ہے وہ ضرور کرنے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان ایام کی فضیلت جو ہے وہ عطا فرمائے، ہم ان دنوں کی فضیلت سے محروم نہ رہ پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا